لیکن ایک دم غدیر کے بعد کیا ہو گیا؟ واقعہ عقبہ پیش آ گیا، اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے، وقت صرف ہو جائے۔ بہرحال 12 افراد نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ جس سے کوئی انکار کر سکے۔ پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو پورا منظر دکھا بھی دیا۔ 12 لوگوں نے پتھر کو لڑکایا کہ حضور اونٹنی سمیت اونٹنی بدک جائے اور سرکار شہید ہو جائے۔ صبح پیغمبر نے تقریر بھی کی سارے صحابہ کرام کے سامنے کہ رات 12 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تو جنت میں ایسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ مجھے اعتراض خالی ان 12 افراد پر نہیں ہے، میرا سوال اس مجمع سے بھی ہے جو حضور کی تقریر سن رہا تھا۔ میں ہلکی سی مثال دے دوں تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں کوئی سامعین گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ خاموش رہیں اور مجلس ختم اور خدا حافظ، اور یا کوئی مجھ سے پوچھ لے قبلہ کہاں ہے وہ؟ اگر باقی لوگ ملوث نہ تھے تو ان 12 افراد کو کسی نے اٹھ کے پوچھا کیوں نہیں؟ جو پیغمبر کے قتل میں شریک ہو، اتنا 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 مؤثر تھا پریشر گروپ کہ نبی کو رازداری سے نام بتانا پڑے۔ پتا چلا کہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے وہ جنہوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا، اتنا اثر انداز تھے وہ اسلامی سوسائٹی پر کہ نبی کو، چیف کو، صاحب کو، سب سے بڑے کو راز میں نام بتانا پڑے حذیفہ یمانی کو۔ اور یہ اتنی متفق چیز ہے کہ حذیفہ یمانی کے لیے پورا عالم اسلام 73 کے 73 فرقے رازدار رسول، ٹائٹل یاد کر لیا، راز کا پتہ کرو کیا تھا۔ رازدار راز بتاؤ بھائی، وہ راز کیا تھا؟ 12 منافقین، پھر ٹاپ کے لوگ حذیفہ سے پوچھتے بھی تھے کون کون تھا، آ کر حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے آپ نے کس کو دیکھا؟ حذیفہ فرماتے تھے حضور کا راز ہے، نہیں بتاؤں۔ ایک صاحب تو غصے میں بھی آ گئے، انہوں نے حذیفہ کو دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، میں تو ان میں شامل تھا، بلکہ فکرے تھوڑا ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے، کمزور ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ان کا باقاعدہ فکرہ ہے تاریخ اسلام میں، واللہ انا من المنافقین، تو بتا نہ بتا اللہ کی قسم میں ان منافقین میں شامل تھا۔ تجھ سے تو خالی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ واقعی تو نے دیکھا تھا کہ، یعنی حضور کی زبان پر اعتبار نہیں۔ یہ ایک پریشر گروپ تھا، پیغمبر کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میرے اس فکرے کی تصدیق کرتی ہے کہ پیغمبر کو کوئی دوائی پلانے کی بات ام المومنین فرماتی ہیں، ہم دوائی پلانا چاہتے تھے اور حضور بار بار کراہت کرتے تھے کہ مجھے نہ پلاؤ۔ پیغمبر غش میں چلے گئے، غش سے مراد وہ ہم بن جاتا ہے، ہم وہ بن جاتا ہے۔ اگر حجت خدا بے ہوش ہو جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے۔
बार उन्होंने जहर दवाई की सूरत में पैगंबर को खिलाया और इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजूर ने उसके बाद कहा अब ये दवा पिलाने वालों को भी पिला दी जाए। हजूर माज़अल्लाह बच्चे नहीं है, कुल्ले हिकमत का मालिक जानता है कि दवा तो मरीज के लिए होती है। बहरहाल हुजूर दुनिया से चले गए। अब मैं बड़ी जल्दी से अपने मौजू की तरफ सफर करना चाहता हूं। उसके बाद अमीर अल मोमिनीन के 30 साल इस फिक्र को मामूली फिक्र न समझे कि अली यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे। पूरी तारीख है से एक फिक्रे के अंदर। पहला सवाल, क्या फाते खैबर को किसी मुसलमान के बाग में मजदूरी नहीं मिलती थी? तवज्जो जाओ, ये पहला इसका एक रुख है। इतना बड़ा मौसम इस्लाम, वो यहूदी के बाग में मजदूरी करने क्यों गया? अली अलैहिस्सलाम का ये अमल रहती दुनिया तक हर अक्ल वाले के लिए पूरा पैगाम है कि अली का सोशल बाइकाट कर दिया गया था, जिसे देहात की जबान में हुक्का पानी बंद कहा जाता है। पैगंबर के साथ वो सलूक और अली के साथ ये सलूक। और दूसरा इसका एक ये भी पहलू सुन लीजिए, आप अपने दुश्मन के हवाले अपना कारोबार नहीं करेंगे। आपका दुश्मन जो है उसके हवाले आप अपनी दुकान नहीं करेंगे, अपना गल्ला उसके हवाले नहीं करेंगे। क्या कहने अली आपके किरदार के। यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी अली। आज ही के दिन तो खैबर फतह हुआ था, मरहब को कत्ल करने वाला भी अली। और यहूदी को कुल्ले ईमान के ईमान पर इतना एतबार है कि उसने अपना कारोबार ही अली के हवाले कर दिया, क्योंकि कारोबार में मजहब का सिक्का नहीं चलता, ईमानदारी का सिक्का चलता। जो यहूदी से भी बेईमानी न करे वो अली होता है। अल्लाह जाने वो कौन है जो नबी को भी 300 की ऊँटनी 900 ब्लैक में देकर। अब अमीर अल मोमिनीन के वो अरसा और उसके बाद जाहिरी हुकूमत, और बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ अमीर अल मोमिनीन पर। आगे जी खुशूसी, जब अमीर अल मोमिनीन मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो एक बंदे ने उठ के कहा, या अली, आपने तकरीर में फरमाया था कि बकरी के नाक से बहने वाले नस्ले से भी बदतर है तुम पे हुकूमत करना। सियासतदान होता तो वो कर जाता। अली ने फरमाया, कहा था। इब्ने अब्बास जब अपनी जूती को सी रहे थे, अमीर अल मोमिनीन अपनी जूती को सी रहे थे अपने हाथों से, यदुल्लाह, और इब्ने अब्बास इस नजर से देख रहा था कि क्या अब इसे भी ठीक करने की जरूरत है, इतनी फट चुकी है ये। तो दिल की जबान को, इरादों की बोली को अमीर अल मोमिनीन ने पढ़ा और फरमाने लगे, इब्ने अब्बास कितने की बिक जाएगी ये? अब उसकी सोच क्या है कि अभी भी इसे ठीक करना था, फेंक देते। और अली ने पूछ लिया कि अगर मैं बेचूं तो ये कितने की बिक जाएगी? उसने कहा, मौला मुफ्त भी कोई न दे। और अली ने फरमाया, इब्ने अब्बास तुम लोगों पर हुकूमत करने से अफसल है मेरे लिए ये। अब आ गए जाहिरी हुकूमत और लोगों ने पुराने बयान याद दिला दिए। इज्तिमाई हाफजा हमेशा कमजोर होता है, लेकिन इनफरादी हाफजे के मुतालिक आप कुछ नहीं कह सकते। अब बड़ा खतरनाक सवाल, माला जो जूती से गंदी थी, जो बकरी के नाक की गिलाजत से गंदी थी, कबूल क्यों की? सारी जिंदगी जिसे तारीख से दिलचस्पी, अमीर अल मोमिनीन के इस जवाब को याद रखिएगा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया,
کبھی قبول نہ کرتا اگر تمہاری حالت حضور کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی. تم بعثت سے پہلے والے دور جاہلیت میں چلے گئے، جہالت میں نہیں. جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. دور جاہلیت میں تم چلے گئے، اس لیے قبول کی. اور سب سے پہلا میرے مولا کا سرکاری حکم جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ میں گورنر شام کو معطل کرتا ہوں. اتنا لمبا عرصہ کیسے بیٹھا ہے وہ اس عہدے پر؟ مخلص دوستوں نے علی سے کہا مولا ذرا حکومت مضبوط ہو لینے دے، اتنی جلدی نہ کریں، کر دیں گے فارغ. لیکن اس کا اس صوبے میں بڑا اثر رسوخ ہے، تھوڑی دیر انتظار فرما لیں، حکومت مضبوط ہو جائے پھر نکال دیں گے. مشورہ دینے والوں کا مشورہ دنیاوی لحاظ سے غلط نہ تھا، لیکن علی کا جواب سنیے. آگے جی خصوصاً آپ کی نظر کرتا ہوں. علی فرمانے لگے عادل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں. عادل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں. بہرحال کسی اور خلیفہ سے کسی مسلمان کی کوئی جنگ نہیں. علی سے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں 3 بہت بڑی جنگیں لڑی گئی. لوگ کہتے ہیں علی کا نظام حکومت چلا کیوں نہیں؟ یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اگر براہ راست نبی کے بعد پورا نظام علی کے ہاتھ میں دیا جاتا تو رسول والا نظام چلتا رہتا. آپ 3 کرپٹ حکومتوں کے بعد علی کو اقتدار دے رہے ہیں. ان میرے فکروں کی تصدیق مولانا مودودی بھی فرمائیں، ان کی تصدیق ڈاکٹر طاہر حسین بھی فرمائیں، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کریں. امام حسن علیہ السلام وارث کردار علی، وارث کردار مصطفیٰ. لوگوں نے مولا علی سے کہا تھا پہلے والے خلفاء تو حافظ نہیں تھے، تو وہ ابن ابی قاب سے کہتے تھے کہ آپ تراویح پڑھا، یا علی آپ تو حافظ بھی ہیں تو آپ تراویح خود پڑھائیں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا قرآن میں ہے نہیں، حضور نے پڑھائی نہیں، میں بدعت کو کیسے جاری کروں؟ مولا علی گھر چلے گئے. عادت چھوٹتی نہیں، عادتاً لوگ کھڑے ہو گئے. مولا علی نے امام حسن کو درہ دے کے بھیجا، انہوں نے درے سے مارا لوگوں کو کہ ہٹو یہاں سے. انہوں نے شام جا کے شور مچا دیا. علی تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. آپ نے یہ فکرہ سن رکھا کہ علی کی شہادت کے بعد شور اٹھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی کا نماز سے کیا تعلق ہے. یہ انہی لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جو کوفے سے مار کھا کے وہاں پر گئے تھے. علی تو نماز ہی نہیں پڑھے، اس لیے علی نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے اللہ کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، مجھے بے نماز کہنے والے بھی ناکام ہو گئے. دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، خدا ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا. تو سامعین گرامی، میڈیا بڑی خطرناک ترین چیز ہے، اور سب سے پہلے اس کا مس یوز کرنے کا مرکز ہے دربار فرعون شام. اس نے اسے استعمال کیا. اس کے بعد کی واقعات آپ کے علم میں، امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور امام حسین کو اتنی کریم ہستی کو باوجود اس کے کہ معلوم تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، قتل کر دیا جاتا. ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبے کے تھے. ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں، اور وہ شعر اس میرے بیان کا بالکل حسب حال ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے.
پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے کہ رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. 4-5 لوگ ہوتے تو ایکسیڈنٹ تھا, لاکھوں کا لشکر. اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے, اور جتنے اندرونی طور پہ یزید کے ساتھی ہیں وہ اپنی تحقیق کے امیر کو ثابت کرنے کے لیے اس بات پر پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں تھا, لاکھوں میں نہیں تھا. تو میں نے ان کے شکار سے بچنے کے لیے بھی کوئی معینہ تعداد نہیں بتائی, لیکن ایک عقلی دلیل بتا دیتا ہوں. عمر ابن سعد یہ اس دن پیدا ہوا جس دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا. اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کے قتل ہونے کی تاریخ سیم ہے. ایک ہی دن میں یہ دونوں واقعات رونما ہوئے. سعد ابن ابی وقاص جس نے شورا میں مولا علی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور امیر المومنین کی مخالف پارٹی میں تھا, اس نے اپنے خلیفۃ المسلمین کے قتل والے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نام انہی کے نام پر رکھا, انہی کی محبت میں. کیونکہ وہ چلے گئے تو ان کے نام پر انہوں نے اس کا نام رکھا. یہ بعد میں قاتل حسین ابن علی بنا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اور یہ وہی ہے کہ جس نے 10ویں کے دن تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لشکر یزید گواہ رہنا, حسین پر پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. تو یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, یہ اس کا کردار میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. اور قتل حسین, یہ قاتل حسین ایک لشکر, طویل لشکر جس نے رسول خدا کے بیٹے کو قتل کیا. اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ میری تقریر کی بنیادیں مکمل ہو گئی ہیں اور میں اب اپنے موضوع کی طرف جانے ہوں. حسین ابن علی قتل ہو گئے, پیغمبر اعظم کا بیٹا, رسول خدا کا بیٹا. اس کے بعد 12 امامت کو چوتھے امام نے سنبھالا, اور چوتھے امام کا کردار یہ ہے کہ رو کے 40 سال رو کے تقریباً وہی کردار ادا کیا جیسے 40 سال چپ رہ کے حضور نے اللہ کو منوا دیا تھا. سجاد نے 40 سال رو کے حسین کو منوا دیا. سخت پتھر معاشرہ جو رسول کے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے وہ سجاد کی دعاؤں سے پگھلنے لگا. اور علی ابن الحسین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے معاشرے کے رنگ کو بدل کے رکھ دیا. دنیا آل محمد کو بھول چکی تھی. اور صحیفہ کاملہ پڑھ کے دیکھیے, یہ بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب مولا کی نہیں ہے, وہ کتاب مولا کی نہیں ہے. مولا نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی ہے. یہ ساری کتابیں علماء کرام نے آل محمد سے سماعت کر کے اسے لکھی. نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے. خود سید رضی نے ہر خطبے کے پہلے لکھا ہے من کلام حیدر کرار, علی کے کلام میں سے کچھ حصہ. اور ایک فکرہ اور بھی یاد رکھیں گے صاحبان علم, نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں, ظرف سید رضی کا نام ہے. علی کے پورے علم کا نام نہج البلاغہ نہیں. بارش برس رہی تھی, ایک قطرہ ایک عالم نے اکٹھا کر دیا, اس کا نام نہج البلاغہ پڑا. اسی طرح سے نہج الاسرار, امیر المومنین کے خطبے, کائنات کے معجزے کا نام ہے علی, معجزے کا نام ہے علی. کسی بندے نے پوچھا یا امیر المومنین گفتگو میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا الف. کبھی آپ بول کے دیکھیں, اپنی بولی ہوئی باتوں کو سنیں تو اس میں الف بہت زیادہ استعمال ہو, الف. اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا جس پورے خطبے میں الف نہیں تھی. اور پھر میرے مولا کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے. قرآن کا نقطہ بول رہا تھا, بغیر نقطے کے علی نے گفتگو فرمائی. اب یہ خطبے نہج البلاغہ میں نہیں, یہ خطبے کا ہے, یہ نہج الاسرار میں
آپ کو یہ خطبے ملیں گے. خطبۃ البیان نہج الاسرار کے اندر آپ کو ملے گا، جسے سید غلام حسین رضا آغا مجتہد حیدرآباد دکن نے ترتیب دی، اور بڑی دنیا میں مقبول ہونے والی کتاب. سامعین گرامی قدر، اسی طرح صحیفہ کاملہ. امام اگر امام حسین کی شہادت کے بعد پبلک سے گفتگو کرتے تو قتل ہو جاتا. حکمت امامت اللہ سے گفتگو شروع کر، باتیں خدا سے کی، پبلک کو سنوا دی. کوثر نیازی مرحوم کا ایک فکرہ ہے کہ اگر حج کے موقع پر، اس کی کتاب ہے مشاہدات، وہ کہتے ہیں اگر حج کے موقع پر میرے ساتھ شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ کاملہ نہ ہوتی تو مجھے اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ہوتا، مجھے خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہ. میں گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا. میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا، میں دروازے پہ کھڑا رہوں. اور پھر یہ بھی میرے چوتھے امام کا فکرہ ہے، دعا دستک کی طرح زیادہ دیر کھٹکھٹاتے رہنے سے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. کون سمجھائے گا؟ اب اثر یہ ہوا، یہ فکرہ اس تقریر کا لینڈ مارک ہے. چوتھے امام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ وہ پبلک جو حسین کو قتل کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی، اور وہ ایک دلیل جو میں بھول گیا تھا، اسے میں خدا کا شکر ہے کہ دوبارہ میرے ذہن میں آ گئی. عمر ابن سعد چیف ہے یزید کی فوج کا، CNC، اور یہ ملعون خود آیا کربلا میں، اور کسی فوج کے سربراہ کا خود میدان جنگ میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی فوج ہے ساری جھونک دی گئی. لہذا اب یہ بحث فضول تھی کہ 10 آدمی تھے یزید کے لشکر میں یا لاکھوں تھے. جتنی بھی یزید کی فوج تھی وہ ساری کی ساری کربلا میں آئی. تو اب وہ جو قتل کرنے کے لیے حسین ابن علی کو اکٹھے ہو گئے تھے، چوتھے امام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ وہ 5ویں امام سے محمد کی فقہ سننے بیٹھ گئے. اب جو حدیثوں کا سلسلہ اب جو حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا 5ویں امام سے، قال الباقر، محمد باقر نے فرمایا. ابو حنیفہ پہلے محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آگے شاگرد، پھر چھٹے امام کے پاس بھی رہا، اور 7ویں امام کا زمانہ بھی اس نے تھوڑا بہت دیکھا. اسی کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ختم ہو. اسی لیے آپ مکے میں جائیے تو بڑے منظر نظر آتے ہیں، بندے نماز پڑھتے پڑھتے اگلے بندے کو پکڑ دیں کہ میرے آگے سے بندہ نہ ہوا کالی بلی ہو، میرے آگے سے نہیں دیکھا. تو اسی طرح سے یہ نماز پڑھا تو اس نے آگے لوٹا رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ نہ گزرے. امام نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ نے کہا نہیں، اللہ کی نماز ہے، درمیان میں بندے کہاں سے. تو چھٹے امام نے 7ویں امام سے کہا تم جواب دو. تو میرے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جب خدا سے تعلق جڑ جائے تو درمیان میں کسی گزرنے سے کوئی فرق نہیں. میرے اور خدا کے درمیان کون آ سکتا؟ بہرحال اس فکرے پر توجہ کیجئے گا جو میری پچھلی ساری گزارشات ہیں ان کا ماحصل یہ ہے کہ چوتھے امام کی دعاؤں سے اثر یہ ہوا کہ لوگ اب 5ویں امام سے حضور کی شریعت سننے لگے. کل قاتل تھے، آج پوچھنے آگے کہ آپ کے نانا نے کیا فرمایا. وہی اثر چلا، مدرسہ باقری مدرسہ صادقی میں بدلا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام
اب شیعت کی موومنٹ میں طاقت آوے. اور راوی کہتے ہیں کہ بصرہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، مدینہ میں، دمشق میں 5ویں اور 6 امام نے اتنی حدیثیں بیان کی کہ جس چوک سے گزرو آگے سے آواز آ رہی ہوتی تھی قال الجعفر. جعفر الصادق نے فرمایا، محمد باقر نے فرمایا. اب عقل والی حدیثیں لوگوں کے سامنے آنے لگی. کیوں؟ اس سے پہلے بھی حدیثیں تھیں، مسلمانوں کے پاس حدیثیں تھیں، لیکن وہ حدیثیں کیا تھیں؟ میں نے سنا کوفے والے سے، اس سے کہا بغداد والے نے، اس سے کہا مصر والے نے، اس سے کہا مکے والے نے. اب نہ مکے والے کے خاندان کا پتہ، نہ بغداد والے کے کیریکٹر کا پتہ. یعنی حدیثیں بھی ملی تو بے شجرہ ملی، اور انہوں نے حدیث پڑھی تو کیسے پڑھی؟ میں نے سنا اپنے باپ سے، اس سے کہا اس کے باپ نے، اس سے کہا اس کے باپ. عن ابی وعن ابی وعن ابی. مجھ سے کہا محمد باقر نے، ان سے کہا زین العابدین نے، ان سے کہا حسین ابن علی نے. یہ آل محمد کی حدیثیں اس طرح سے بیان ہونے لگے. اتنی حدیثیں آئیں، اتنی حدیثیں. صحیح بخاری میں ٹوٹل 19,000 حدیثیں، اور ہماری خالی تہذیب کے اندر 35,000 حدیثیں. ایک قال الصادق قال الباقر. اب شیعت کی موومنٹ بہت مضبوط ہو، دنیا پریشان ہو گئی. اگر لیڈر قید ہو جائے تو اس کے حمایتیوں سے توجہ ہٹ جاتی، ساری توجہ لیڈر کی طرف چلی جائے. امام ہفتم زندان میں جاتے ہیں. اب یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ میں تردید بھی کروں گا تو تردید مؤثر نہیں ہوگی. شاید 1-2 ذہنوں میں شعر بہت اچھا ہے کہ عابد پہ انتہائے اسیری گزر گئی، کاظم پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں ہی جوانی و پیری گزر گئی. غلط. شعر ٹھیک ہے، رونے کے لیے ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف. 14 سال قید، 55 سال عمر، منصب امامت. جو مواقع میرے 7ویں امام نے دین مبین کی تقویت کی خاطر انقلاب برپا کیے، آل محمد کی قسم اگر 7واں امام نہ ہوتا تو مسلمانوں میں شراب جائز ہوتی، اسلام میں نہیں. توجہ فرمائیے، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں. 380 مولویوں نے فتوے پہ دستخط کر دیے تھے کہ شراب بری چیز ہے، حرام نہیں. آج بھی اثرات باقی ہیں. ایک نالائق پڑھا لکھا طبقہ، جن میں ہمارے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی آگے علمبردار، ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہہ دیا تھا بری چیز ہے، حرام نہیں. علوم آل محمد پڑھے ہو تو بتاؤ. ڈاکٹر پور اسرار نے بھی تائید کر دی. واقعا کون ہے یہ ایک طبقے کا. اب یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، مکمل، کہ قرآن میں اللہ نے کار شیطان کہا ہے، حرام تو نہیں. اسی کو بنیاد بنایا ہارون الرشید نے. حضرت نسیم امروہی نے پورا مرثیہ لکھا اس واقعے کہ دور ہارون میں جب عیش و طرب کا تھا شباب، نشہ مال یہ چاہتا تھا کہ چلے دور شراب. بحث اٹھائی گئی اس طرح سے انگور کا آب، کار شیطان بھی اور نچ بھی ازرو کتاب نہیں، لیکن بصراحت نہیں ثابت ہوتی. کار شیطان ہے، حرمت نہیں ثابت ہوتی. کلہ کے زر سے خلافت نے لکھا ایک محضر، علماء جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر. نشہ مال بڑھا، کھولے گئے منہ کے زر. مولوی آ گئے دعوتی سونے کے پاتر پہ. اب جس مولوی کو سونے کی پلیٹ پہ دعوت آ جائے
اس کی تو حالت غیر ہو جائے گی. بڑے پریشان ہو گئے, بندے اکٹھے ہو گئے, اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے اور آگے کہنے لگے بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے. نسیم امروہی فرماتے ہیں دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا, پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. پی کے جب جھوم کے پڑھتے, جو بغیر پیے دوڑ رہے ہوتے, اتنا آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کہ آخر اندھا ہونا پڑتا ہے. کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے, نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے. عشق علی میں روشن ہو سکتی ہیں آنکھیں کافر کی, اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے. دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا, پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. ساروں نے مہر لگائی, دستخط ہو گئے. بری چیز ہے, حرام نہیں. کسی نے آواز آئی اگر قرآن میں نہیں آیا تو اس سے تو پوچھو جو رسول کا بیٹا. موسیٰ کاظم سے تو پوچھو. پیغام دیا گیا زندان میں, شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار, علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں, بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں. اور آ کر میرے مولا نے جو جواب دیا ہے خدا کی قسم, اسے پہلا فکرہ یہ کہا کہ آپ بھی دستخط کر دیں, رہائی رہا ہو جائے. کہ میں دین کی قید کے بدلے میں آزادی نہیں چاہتا. پی گئے ہیں جو بہت مفتیوں بد مست و خراب, اس جسارت کا ہے اعراف کے سورے میں جواب. انما حرما ربی سے ہے آغاز خطاب, اور آگے والے اسم اور اسم کا مطلب ہے شراب. معنی قرآن کسی مفتی دین سے پوچھو, گھر میں آیا ہے ہمارے تو ہم ہی سے پوچھو. میرے ساتویں امام نے وہ آیت پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے. سورہ اعراف کی آیت میرے امام نے تلاوت کی.